میں پڑھنے میں آزاد ہوں، آپ سننے میں آزاد ہیں۔ میں پڑھنے میں آزاد ہوں، آپ بھی سننے میں آزاد ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے عقیدے کا مجلس پڑھوں گا، اور یہ عقیدے والی مجلس ہے۔ اگر اس واقعے نے دل جلایا تو ہم سب مولائی ہیں، اگر دل نہ جلائے تو ہم مولائی نہیں ہیں، میں صاف کہوں گا۔ اگر دل جلایا تو پھر نعرہ حیدری اس وقت لگائے جب یہ واقعہ ختم ہو جائے گا، اگر دل نہ جلائے تو پھر نعرہ بھی نہ لگائے۔ سن اس واقعے کو۔ مولا نے کہا کہ بہن شوہر کہاں پہ ہیں؟ تو کہا کہ شوہر کسی جنگ میں علی علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت، وہاں اس جنگ میں گئے، جام شہادت نوش پائے، اس وقت سے میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ کہا بچے ہیں؟ کہاں چند یتیم بچے ہیں۔ ذکر کیا ہو خلاصہ ان کے گھر تک جب وہاں پہ مولا پہنچ گئے، جب مولا نے گھر کی جس سچویشن دیکھی تو بہت خطرناک حالت، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، ماں کچھ بنائیں، ماں ہم بھوکے ہیں، یتیمائی شہید۔ یہ مہینہ شہید یتیموں کا مہینہ ہے، شہداء کی یتیموں کا مہینہ ہے، اور علی یتیم دوست تھے، کوفہ کی یتیموں کے ساتھ دوستی کرتے تھے۔ جب اس گھر کی سچویشن کو مولا نے دیکھا تو بچے بھوک سے نڈال ہو چکے تھے اور رو رہے تھے، ماں کھانا چاہیے، ماں بھوک لگی ہے۔ اب ماں کہاں سے کچھ لائے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب علی علیہ السلام نے یہ سچویشن دیکھا تو علی علیہ السلام گھبرا گیا اور اس عورت سے کہا کہ بہن ٹھہریے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ اس گھر سے لے کر علی جب اپنے گھر تک پہنچ، گھر کا فاصلہ جو علی کا گھر کا فاصلہ تھا، وہاں سے لے کر اپنے گھر تک علی بار بار اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اور روتے ہوئے آتے تھے، اے علی تجھے پتہ نہ چلا کہ اس کوفے میں، اس شہر میں ایک شہید کی بیوہ اور شہداء کے بچے بھوکے ہیں، اور علی تجھے پتہ نہیں چلا تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا خدا کو؟ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اسی طرح اپنے گھر پہنچ گئے، کھجور لے کے، آٹا لے کے، گوشت لے کے، جو بھی تھا خلاصہ خوراک اٹھا کے فوراً پہنچ گئے میرے مولا اس بیوہ کے گھر میں۔ پہنچ کر تو مولا نے کہا کہ بہن اب یہ گوشت تیار کریں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ میرے مولا اس شہداء کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تاکہ یہ لوگ بھول جائیں اپنی بھوک کو، تاکہ ماں گوشت تیار کرے۔ یہ ہے کردار علوی۔ اے علی کے ماننے والوں، اس کو کہتے ہیں کردار علوی۔ شہداء کے یتیموں کے ساتھ مولا کھیل رہے ہیں۔ ماں نے گوشت پکانا شروع کیا۔ جب گوشت پک گیا تو مولا نے یتیموں کو بٹھایا گود میں، ارے گوشت کا جو ہے ٹکڑا ٹکڑا کر کے یتیموں کے منہ میں دیا کر، اور جب اس گوشت کو منہ میں دیتے تھے تو پھر وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اے علی تو کیا کر رہا ہے علی؟ یہ شہداء کے بچے ہیں، بابا سر پر نہیں ہے۔ پتہ نہیں علی کیا کہا ہو، مجھے پتہ نہیں، درد دل علی ابن ابی طالب شاید کہا ہو۔ پھر کہا مولا نے کہ پھر ماں نے آٹا گوندنا شروع کیا تو علی علیہ السلام تندور کو روشن کرنے کے لیے گئے، لکڑیاں جمع کی اور تندور کو روشن کیا۔ جب آگ اوپر کی طرف آنا شروع ہوا تو علی ابن ابی طالب نے پتہ ہی کیا کیا، اپنے منہ کو اس آگ کے اوپر لے گیا، کہا یہ تندور کی آگ علی کے منہ کو جلا دے، میں قیامت کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا اگر تو قیامت کے دن مجھ علی سے پوچھے کہ تو اس شہر میں زندگی گزارتے تھے اور یتیم کا بچہ بھوکا سو گیا، اے تندور کی آگ علی کے منہ کو جلا دے، اس سے پہلے کہ قیامت کی آگ اس سورج کو جلائے۔ اگر دل جلائے تو علوی، اگر دل نہ جلائے تو علوی نہیں ہے۔ ماہ مبارک ماہ احساس ہے، ماہ ندامت ہے۔
शिकस्तन का महीना है, दिल टूटने का महीना है। अगर अभी तक इस आज कितना दिन गुजरे, हाँ 5 दिन में अगर तेरा दिल नहीं टूटा, इनकिसारी नहीं आए इस दिल में, शिकस्तन नहीं हुए, तो समझ लेना कि रोज़े का आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अगर किसी गरीब के लिए तेरा दिल नहीं तड़पा है, नहीं तड़पता नहीं है, तो समझ लेना कि आपका दिल अभी तक संग है, पत्थर बना हुआ। अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जहाँ से आम लोग आए, कहाँ जो भी आए हैं, अगर किसी ये गरीब और यतीम पर दिलसोजी नहीं हुआ है, तो समझ ले कभी तो बड़ा सख्त है, तो अलवी नहीं बना है। अली की तरह किरदार, अली की किरदार की तरह जिंदगी गुजार रहे। सही है नहीं? इस किरदार को अपनाएं। ये फज़ाइल अली है, इसको कहते हैं फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। वो फज़ाइल नहीं है जो झूठ बांध के अली के फज़ाइल को बयान करे और लोग वावल करके नारा हैदरी लगा के जाएं, कोई ना किसी के दिल में इंकिसारी आए, ना किसी का दिल टूट जाए, ना किसी के वजूद में मारिफत पैदा हो जाए, ना उस मजलिस से कोई दस लिया हो, इसको मजलिस अलवी नहीं कहते। नारे हैदरी, मजलिस अलवी इसी को कहते हैं, फज़ाइल अली इसी को कहते हैं। वो फज़ाइल नहीं कि 4 चुटकुले सुना के बस जाएं, 4 नारा लगा के वाह वाह करके हम लोग जाएं। चुटकुले सुनने के लिए हम नहीं आए इस दुनिया में। ये फज़ाइल अली जो मैंने बयान किया है, फज़ाइल अली या नहीं? हाँ, ये है फज़ाइल अली। दिल टूट जाए तो तू अलवी है, किसी यतीम पर दिल टूट जाए तू अलवी है, किसी यतीम की अगर तूने हेल्प किया तू अलवी है, किसी शहीद की अगर तूने सरपरस्ती की, उनकी बेवे की सरपरस्ती की, बच्चों की सरपरस्ती की, तू अलवी है। तूने किरदार अली को अपनाया। नारे हैदरी, हैदरी, बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर तूने किरदार अलवी को अपनाया। तोलना शुरू करे, मैंने कहा ना 5 दिन में अपने आप को तोलना शुरू करे कि अबूदियत के किस मकाम पर हम लोग हैं। जहां नहीं है तो खुदा से मांगे कि ऐ खुदा, मैंने अपने अंदर देखना शुरू किया। जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर उबूदियत की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। 5% है, 7% है, 10% है। खुदा अभी तो मैं बहुत दूर हूँ उबूदियत से। खुदा मुझे अब्द बना दे, जिस तरह का अब्द अली था, जिस तरह की उबूदियत का हक अली ने अदा किया, वो उबूदियत मुझे भी नसीब फरमा। ये दुआ करे। उस उबूदियत को मैंने कल रात भी कहा कि सजदे में जाएं, खुदा की कसम। वैसे भी खुदा ने हमें तौफीक दी है, माह मुबारक ख़त्म हो जाएंगे, फिर अपनी ज़िंदगियों में हम लग जाएंगे, ये मजालिस ख़त्म हो जाएगा। बचे तो अगले बरस हम हैं, ये मजलिस फिर है। अगर चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। और हम बचे नहीं बचे, किसी को अपना आखिर साल समझे, किसी को क्या पता कि मौत साथ देंगे और नहीं देंगे, ज़िंदगी साथ देंगे या नहीं देंगे, कि मौत हम रहे न रहे। बस इसी को अपना आखिरी मजलिस समझ लेना। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये मजलिस फिर है। अगर चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मैं भी अपना सलाम आखिर, पता नहीं अगले साल तक ज़िंदा रहूँ न रहूँ, तो मैं अपनी तरफ से अपना सलाम आखिर आप लोगों को भेज रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ, न रहे तो खुदा हाफिज़। किरदार है उबूदियत का हक। फ़ज़ाइल अली में पढ़ रहा हूँ, इसको कहते हैं फ़ज़ाइल अली। उबूदियत सीखना है, मैंने कहा पहली रात से मैं कह रहा हूँ कि उबूदियत सीखना है अली के दरबार से सीख, बारगाह अली से उबूदियत सीख। क्योंकि जो उबूदियत का बेहतरीन मुज़ाहिरा किया अली इब्न अबी तालिब ने किया। जब मुसल्ला इबादत पर जाया करते थे मेरे मौला, तो इस तरह कामते थे कि जिस तरह के मौला को किसी सांप ने डसा है। खौफ तारी हो जाते थे मेरे मौला पर। बुजुर्गी खुदा को देखकर, हमें कितनी मर्तबा बुजुर्गी खुदा को देखकर हमारे अंदर खौफ तारी हुआ है। मेरे मौला जब मुसल्ला इबादत पे, कौन मौला? हैदर कर्रार खैर फर्रार,
وہ مولا جو اپنی پوری زندگی میں خود علی نے کہا کہ میں نے آج تک علی نے کسی دشمن کو پیٹ نہیں دکھایا ہے، میں وہ علی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ علی ہوں کہ جب میدان جنگ میں جاتا تھا تو میں نے کبھی کسی دشمن کو پیٹ نہیں دکھایا ہے، لیکن میں وہی علی ہوں جب مصلی عبادت میں آتا ہوں تو اس طرح خوف خدا سے کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں علی سے کوئی معصیت نہ ہوا ہو، کہیں علی سے حق خدا میں کوئی کوتاہی نہیں ہوا ہو، کہیں عبودیت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوا ہو۔ اس حالت میں جس حالت میں علی نماز ادا کرتے تھے، خوف کی حالت میں، پسینے کی حالت میں، شکستگی کی حالت میں، خشوع کی حالت میں اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ وہ عبودیت ڈھونڈ لیں، کہیں خدایا اس راتوں کے صدقے میں، اس عظیم راتوں کے، اس ماہ مبارک کے عظیم راتوں کے صدقے میں وہ انکساری، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ عبادت، وہ لذت عبادت، او خوف خدا جو علی کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی ڈال دے۔ لیکن آمین آپ لوگوں نے، میں نے دعا اتنی عجیب دعا کی اور آمین آپ لوگوں نے بہت نیچے کہا۔ نعرہ حیدری، حیدری، بات پڑھیں محمد والے محمد جتنا آپ عبودیت کا مظاہرہ کریں گے خدا آپ کی زندگی میں اس کے اثرات دکھائیں گے، گارنٹی شدہ ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ نا ذرا مشہور ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ برائی کرو گے تو وہی برائی آپ کے سامنے آئے گا، ہاں نیکی کرو گے تو وہ نیکیاں جو ہے اس دنیا میں بھی تیرے سامنے آئے گا، اس دنیا میں بھی آئے گا۔ عبودیت کا جتنا تو نے مظاہرہ کیا تو اپنی زندگی میں ضرور دیکھے گا، 100% دیکھے گا۔ ناممکن بات ہے کہ آپ نہ دیکھیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، اس دنیا میں بھی صلہ دے گا، اس دنیا میں بھی ضرور دے گا صلہ۔ ایک واقعے کے ساتھ میں بہترین اور شیرین واقعہ مجھے یاد آیا، سناؤں یا نہیں سناؤں؟ صلوات پڑھے کہ سناؤں۔ بارے دیگر سن علامہ ہلی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ علامہ ہلی ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے، خدا ان کو علی اور اولاد علی کے ساتھ مشہور فرمائے۔ ہمارے بزرگ علماء اسی طرح بزرگ نہیں بنے، مفت میں کوئی نہیں بنتا ہے۔ مذہب تشیع میں کوئی مفت میں کسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے، یہ گارنٹی شدہ ہے۔ امتحان دے کر کسی نتیجے پر پہنچا ہے، ہم بغیر امتحان جعلی ڈگریوں سے کہیں نہیں پہنچتے ہیں۔ جعلی ڈگری سے کوئی جنت میں بھی نہیں جائے گا، ہاں اصلی ڈگری کے ساتھ۔ یہ ہمارے جو پاگل وزیر اعلیٰ تھے، خدا اس کو لعنت کرے، ہزاروں بیماریوں میں اس کو مبتلا کرے، جنہوں نے تشیع کے قتل عام کیا کوئٹہ میں، ہمارے پاکستان میں کوئٹہ میں۔ رئیسانی وہ اسی کا اس کا جملہ تھا کہ کیا جملہ تھا اس کا؟ ڈگری ڈگری ہوتا ہے، چاہے اصلی ہو چاہے نقلی ہو۔ پاگل خدا اس کو ایسے مرض میں مبتلا کرے کہ اس کو موت بھی نہ آئے، کیونکہ وہ تشیع پر بہت ہنسا، جتنے ہمارے شہید کرتے تھے وہ ہنستے تھے۔ انشاءاللہ خدا اس مجلس حسین کے صدقے میں تجھے ایسی بیماری لگے نا تمہیں موت کی آرزو بھی کرے، تمہیں موت نہ آئے۔ تشیع پہ ہنستا ہے، تاریخ میں جنہوں نے شیعوں پر ہنسا ہے وہ آج تک رو رہے ہیں، ہاں جنہوں نے ہنسا ہے وہ آج تک رو رہے ہیں، اور تیرا رونا بھی بند نہیں ہوگا۔ محسن نقوی صاحب نے کیا خوب کہا اس واقعے سے پہلے، کہا کہ اگر تجھے ابھی میرے کو مفہوم میں بتاؤں شاید ذہن میں آ جائے کہ اگر کردار، شاید اسی میں مفہوم بتاؤں، شاید وہ جملہ مجھے صحیح یاد نہ آئے، کہ اگر تجھے یزید بننا ہے اور کردار یزید کو تو نے اپنانا ہے تو اتنا اپنے اندر حوصلہ پیدا کر کے قیامت تک پھر لعنت بھی برداشت۔ یزید کا کردار اپنانا چاہتے ہیں نا تو پھر لعنت کے لیے بھی تیار ہو جائیں،
کیونکہ جو کردار یزیدی اپناتا ہے وہ پھر قیامت تک انشاءاللہ مورد اللہ قرار پائے گا کہ نہیں؟ یزیدی کردار لعنت کے مستحق، حسینی کردار عزت کے مستحق، سربلندی کے مستحق۔ نعرہ حیدری! حیدری! بات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب واقعہ سناؤں گا کہ اگر آپ عبودیت بندگی کریں تو اس بندگی کے نتیجے میں کیا خدا ہمیں دیتا ہے۔ کل رات بھی میں نے بتایا کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ آپ جتنا جانتے ہیں واجبات میں سے اور محرمات میں سے، جتنا آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں، جو نہیں جانتے خدا وہ آپ کو دے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جتنا تو جانتا ہے اس پر عمل کر۔ 10% حرام جانتے ہیں اس پر عمل کر، 10% حلال کا جانتے ہیں اسی پر عمل کر، باقی خدا خود دے گا۔ جو تو نہیں جانتے خدا وہ تمہیں عنایت کرے گا، وہ بھی گفٹ دے گا، کیونکہ تو نے عمل کیا، خدا اس عمل کے نتیجے میں تجھے دے گا۔ آج تک ہم ہمارے بے عملیوں کے نتیجے میں خدا ہمیں اتنا دے رہا ہے۔ کل رات میں نے دعائیں جو وہ پڑھ لی ہے نا ماہ رجب کی، یا من ارجو لکل خیر و آمن سخط عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا جو قلیل کے مقابل میں کثیر عطا کرتا ہے۔ یا من یعطی من سألا، جو تجھ سے سوال کرتا ہے تو انہیں بھی دیتا ہے۔ ومن لم یسألہ، جو تجھ سے سوال نہیں کرتا تو ان کو بھی دیتا ہے۔ ہمیں دے رہا ہے، مفت میں کار ہے۔ ومن لم یعرف، جو تیری معرفت بھی نہیں رکھتے تو انہیں بھی دیتا ہے، جو رکھتا ہے تو انہیں بھی دے رہا ہے۔ ارے جو معرفت رکھ کے تو پھر کس طرح دے گا؟ ہم تو کہ ہم نے کیا بندگی ادا کی ہے تو اتنا ہمیں دے رہا ہے، دے رہے نہیں دے رہے؟ ہم نے بندگی ادا نہیں کی تو اتنا دے رہا ہے، اگر بندگی ادا کرے تو پھر کتنا دے گا؟ اس واقعے میں یہی بندگی ہے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ یہ کسی نہر کے قریب ہیں، کسی باغ کے قریب ہے، سیب کا باغ ہے، اس نہر کے قریب ہے، یہ پانی میں دیکھا ایک سیب ہے، پانی میں آ رہے ہیں۔ اس سیب کو جب اٹھایا علامہ امینی نے ہلی صاحب نے، تو اچانک اس کو منہ میں رکھا، ابھی کاٹا نہیں تھا، صرف منہ میں رکھا، واپس منہ سے نکال دیا۔ کہا میں نے کیا کیا، پتہ نہیں اس کا مالک راضی ہے یا نہیں۔ اس واقعے کو غور سے سنیں، بہت ہی عجیب اور انتک واقعہ ہے، اس میں حقیقی عبودیت اسی میں ہے۔ خوب سیکھیں، اس کو خوب سنیں۔ منہ میں رکھا اور کاٹا بھی نہیں، اس کو صرف منہ میں رکھا، فوراً نکال دی اور کہا کہ پتہ نہیں اس کا مالک راضی ہے نہیں، میں نے اسی طرح منہ میں ڈالا۔ اب اگر وہ کھا بھی لیتے حرام تھا یا حلال، اب نہیں جانتے نا تو آپ نہیں، خدا آپ کو دے گا۔ میں نے کہا نا جو نہیں جانتے وہ دے گا۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حلال حرام، حاجی صاحب حلال حرام کون بتائے گا؟ حلال حرام ایسے ہی نہیں اڑایا، معلوم ہے تو بتائے، نہیں ایسے نہیں بتائے۔ حلال حرام پتہ نہیں، یہ تو بہت آسان جواب ہے۔ حلال حرام، حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ ہاں بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ تو پانی میں گر گئے، اتنے باغ ہیں، وہ ابھی نہ بکائے تو وہ نکل جائے گا کہیں، وہ مالک تو نہیں اٹھائے گا، اس کو نکل گیا، قصہ ختم۔ آپ اٹھا سکتے، کھا سکتے، نوش جان۔ ایسے باغ ڈھونڈے یہاں پہ اطراف میں، آسٹریلیا میں ایسے باغ بہت ہے، انگلینڈ میں انگور کے باغات بہت زیادہ ہے۔ اچھا وہ دوسرا انگور نہ کہیں، کہیں شوق حلال میں کہیں حرام نہ کہیں۔ خلاصہ جب اس کو سیب کو اٹھایا تو کہا کہ منہ میں رکھا، کہا کہ میں پتہ اس کا مالک راضی ہے نہیں۔ اس واقعے میں اس کو غور سے سنیں، میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں گا۔ منہ میں رکھا تو کہا کہ پتہ صاحب راضی ہے نہیں ہے، تو کہا وہ باغ کو ڈھونڈتے ہوئے اس باغ کے اندر گیا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ آپ اس باغ کا مالک ہیں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں سیب جو ہے وہ نہر کے اندر، تو میں نے اسی طرح جب میں نے اچانک منہ میں رکھا اور بتک آئے نہیں، میں بغیر اجازت کے میں نے منہ میں رکھا ہے، تو آپ حلال کریں گے، میرے اس کام کو بخش دیں گے مجھے؟ تو کہا کوئی بات نہیں بابا، اس سے
लोग इसी तरह उठा के ले जाते हैं। आप तो फिर भी आए हैं, हमारे मौला लोग हराम को जो है वो आजकल के लोग हराम को भी हलाल समझते हैं। ये आखिर ज़मान है ना, आखिर ज़मान में रिवायत है कि लोग आखिर ज़मान में हलाल को हराम करता है और हराम को हलाल करता है। कर रहे नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा होता है। कहते आगा साहब छोड़िए हलाल, इन लोगों को क्या है, जो बुरी आदतें हिंदुस्तान पाकिस्तान में छोड़ के आए ना वो यहाँ भी अप्लाई करते हैं हम लोग। करते नहीं करते हैं? गलत है सही है? करते हैं ना? गलत है ना? एक मुल्क के कानून को आप नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं, जगह भी दी है और कानून भी तोड़ रहे हैं हम लोग, गलत बात है। शरीय हवाले से बिल्कुल जायज़ नहीं है। किसी मुल्क के कानून को आप नहीं तोड़ सकते। जो आदतें हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में थे उसी आदतों को उठा के यहाँ ले जुगाड़ मारते हैं, तो अपने आप को बेखुश भी करते। देख माल हराम खा के कहते पता नहीं चला है उनको। वक्त से पहले अपने आप के साथ क्या करते, बहुत सी बातें हैं बाद में कहूँगा इंशाल्लाह। सब छोड़िए, अभी अल्लामा इल्ली के बाद वाक़या में सुना दूँ। वो आदतें आना अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अगर इन्होंने हमारी इस आदतों को देखा तो कहा अगर तुम लोगों का इस्लाम यही है तो अच्छा है कि हम लोग मुसलमान हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया तो हमारी मुसलमानी पर फिर शर्म है। अगर कहा कि अगर आपकी मुसलमानी इसी तरह है तो अच्छा है कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। जो बुरी आदतें हमने वहाँ पर थे उसी को लेकर यहाँ आए और करते हैं हम लोग, कानून तोड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है। अल्लामा हिल्ली साहब ने उनसे जब इजाज़त मांगी तो कहा कि आप मुझे हलाल कर दें, मैंने सेब मुंह में रखा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर आप इतने इस चीज़ के पीछे लगे हुए मसला असास हैं तो ये बाग 4 भाइयों के, मेरे और 3 भाई भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो कहा कि वो कहाँ रहते हैं? कहा फलान जगह पे। कहा 3 तो यहीं पर है, एक मैं हूँ, 2 यहीं पर है, एक इस शहर में भी नहीं है, किसी और दूर इलाके में रहते हैं। तो कहा उसका एड्रेस भी मुझे दीजिए। एड्रेस ले लिया, 2 को यहाँ 3 को यहाँ पे राजी किया और सामान घर से उठाया, बैग उठा के सफ़र पे रवाना हुआ। अगर हमारी निगाहों से देखे तो हम कह रहे अल्लामा इल्ली वाला आप बेकार आदमी, टाइम पास नहीं होता है। हम तो यहाँ ऐसे जुगाड़ मारते हैं। आप एक सेब के पीछे वो भी मुंह में रखे और हलाल के पीछे लगे हुए। मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा ये मत का ये हराम है। कहते हो मौलाना साहब ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर आ जाए तो हलाल हराम के पीछे नहीं जाते। यहाँ कुल्लो शैइन हलाल, आओ पियो पकड़ाई मत दो। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में सबसे ज्यादा हलाल है शायद यहीं पर हो। प्रोडक्ट्स है ना, है नहीं? प्रोडक्ट है कि नहीं? इंग्रेडिएंट्स देखे आप, उसमें देखे कितने हलाल मौजूद हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं हराम खाने का, लेकिन हमें शौक है हराम खाने का, मज़ा आता है, शौक है। खाइए, नोश जान, इल्तमा से दुआ। इसी वजह से तो कल्ब पत्थर की तरह बने, रोना भी नहीं आती, सजदा भी तो नहीं करता, इबादत भी तो नहीं करता, कल्ब पत्थर की तरह बने हमारे। जो भी चीज़ आते मुंह में उठा के उसको खा लेते, बस ना हलाल के पीछे ना हराम के पीछे। कुल्लो शैइन हलाल। आओ इंग्रेडिएंट्स दे के कहते छोड़े मौलाना साहब इतनी दिक्कत कौन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो भी आए बस सब कुछ हलाल है। अल्लामा इल्ली का वाक़या छोड़ो, नहीं ले जाऊंगा, लेकिन दरमियान में एक चीज़ और बताऊं फिर ले जाऊंगा, ये फिर मज़ा आएगा। अमेरिका में USA में एक मियाँ बीवी, हाँ उनकी ज़िंदगी के बारे में एक किस्सा है, मैं आपको बताऊं ताकि इसके साथ बिल्कुल मरबूत है। इसकी बीवी जो है, जहाँ बीवी को ले जाते किसी पार्टी में किसी फंक्शन में, तो इसकी बीवी की आदत है कि नामहरम मर्दों से हाथ मिला। यहाँ पर भी आइंदा रिवाज हो जाएंगे, जब ये सिचुएशन रहेंगे तो ये आदत हो जाएगी। तो इसकी बीवी जो है वो नामहरमों से हाथ मिलाती, तो इस मुसलमान को बुरा लगता था। अब हमारे इस्लाम में इस तरह नहीं कि बीवी जो है मेरे दोस्त के साथ तो हाथ मिलाएं। ये भी कहता था हाय, वो भी कहता था हाय, दोनों तरफ से हाय हाय हाय, मजा है हाय हाय ना। फिर इसको बुरा लगता था, ये कहता था यार ये मेरे गैरत का मसला है, वाला गैरत याद आया सालों बाद।
चले बहुत सालों बाद गैरत तो याद आया उसको। कहा ये तो बहुत बुरी बात है कि बीवी किसी नामहरम से हाथ मिलाए, तो बहुत बुरी बात है। और बीवी से हमेशा कहता था कि काम न करे, ये हराम है, नामहरम से हाथ नहीं मिलाने चाहिए। कहा कि वो नहीं सुनती थी, वो आदत ही उन्होंने बनाई। अगर हम मजालिस अहले बैत से दूर हो जाए, इस मिंबर हुसैन से दूर हो जाए, तो हमारी आदत भी इसी तरह बन जाएगी। है कि नहीं? डरे नहीं, मेरे साथ दे दे आज, है कि नहीं? हाँ, अगर इस मिंबर हुसैन से फरार करेंगे ना आप, इस मजालिस हुसैन से जो हमें बेदार कर रहे हैं, अगर इस बेदारी से तुमने फरार किया, तो ये खुदावंद आलम का काम किया था कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, हमें जुल्मतों से हमें निकाल दिया खुदा ने। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, अब खुदा ने जुल्मतों से, तारीकियों से हमें निकाल दिया, तौहीद परस्त बनाया, अली का दोस्त बनाया, अहले बैत का दोस्त बनाया, कुरान का दोस्त बनाया, मुसलमान बनाया, शिया अली इब्न अबी तालिब मुझे बनाया, मुझे जुल्मतों से निकाल कर नूर में लाया। अगर तू इस नूर के कदर को नहीं करेगा तो युखरिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, इसका उलट कर देगा खुदा। ये खुदा का वादा है कि जिन्होंने कुफराने नेमत की उसका सजा जरूर देगा। खुदा का काम क्या था कि मुझे तौहीद परस्त बनाए, मुझे अली के पैरोकार बनाए, मुझे शिया अली इब्न अबी तालिब बनाए, मुझे मुसलमान बनाए, मुझे कामयाब बनाए, मुझे सरबुलंद बनाए, मुझे बाइज्जत बनाए, मुझे बाकिरदार बनाए। मेरी इज्जत की खुदा ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, जुल्मतों से निकाला। अब अगर मैंने इस नूर की कदरदानी नहीं की तो खुदा मुझे उसका उलट कर देगा। युखरिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, वापस उसी जगह पर ले जाएगा जिस जगह पर मैं था। अब फैसला आप लोगों के हाथ। अब इसको खैरत याद आए बड़े सालों के बाद कि बीवी नामहरम से हाथ क्यों मिला। मैं जब मिंबर हुसैन से कहता हूँ इस इतनी मुद्दत में कि बहनों इस चादरों की हिफाजत करना, कहते औरत की बेपर्दगी मर्द की बेगैरती है। बुरा ना मानना, औरत की बेपर्दगी मर्द की बेगैरती का सबूत है। हम मुसलमान हैं, शिया अली इब्न अबी तालिब हैं, हमारी माओ बहनों की सरों पर जो चादरें हैं, मैंने पहले भी बताई है, सैयदा ज़हरा की जो निशानी है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की निशानी है कि नहीं? बस आसानी से नहीं मिला है कि इतनी आसानी से इसे फेंक दे आप। जिस चादर का तकाजा बीबी ज़ैनब ने बाजार कूफा और शाम में किया, आज उस चादर को तू लुटा रहा है और फख्र भी महसूस कर रहा है कि मैं आजाद हूं। जिस चादर की खातिर बीबी ने इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त की, आज तू बड़ी आसानी से उसको हाथों से दे रहे। कोई बात नहीं नेवलमान, इस मर्द मुसलमान को भी गैरत याद आए। वो कई मरतबा बीवी से कहा कि काम न कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा गैरत गवारा नहीं करता कि तू नामहरम के साथ हाथ मिलाए। तो बीवी ने नहीं माना, तो ये माहिर नफ्सियात के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो उससे कहा, वो तो भी मुसलमान नहीं था, उससे कहा कि बाबा मैं मुसलमान हूँ, आप मेरा ये नफ्सियाती मसला हल करें। बदबख्त कहाँ पर गया तो अपना मसला ढूंढ रहे। इस तरह हम लोग ढूंढते हैं। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में इस तरह के है ना पीर मुरीदों वाला सिस्टम। दर अली को छोड़कर, दर अब्बास को छोड़कर तावीज़ों के पीछे जाते 2 नंबर मुलाए हैं, वो थे वो जो नकली तावीज़ देते हैं। दर अली को छोड़कर अबुल फजल अब्बास गाजी अब्बास आलमदार के दरवाजे को छोड़कर, बाबुल हवाइज को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, ऐसी जगहों पे हम जाते हैं, वहाँ से तावीज़ लेकर आते हैं। 2 नंबर की कह रहा हूँ, 1 नंबर नहीं, तावीज़ असली भी होती, तो 2 नंबर की तावीज़ देते हैं। उस पर हमारा अकीदा होता है। हाँ, अबुल फजल पे अब अकीदा नहीं होता है। हाँ, हिंदू ने अकीदा किया इसी अबुल फजल पर, और हम शिया होते हुए हमने अकीदा नहीं किया। हिंदू इसी अबुल फजल से शफायाब हुए। हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह की बहुत मोजिज़ात हुए हैं कि हिंदू को शफा मिली है, हिंदू को, मुसलमान नहीं, हिंदू को शफा मिली है। अबुल फजल बाबुल हवाइज के साथ जब तवस्सुल किए तो उनको शफा मिली है, और हम उनके शिया होते हुए हमें शफा नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा अकीदा कहीं और होता है। खुलासा, अब इसको जो है ख्याल आया कहाँ पे जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो तो अपने पैसे का काम कर रहे हैं।
اصل اس نے جب دیکھا یہ مسلمان ہیں تو کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں، میں مسلمان ہوں اور بیوی جو ہے نامحرموں سے ہاتھ ملاتے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، میں بہترین مشورہ آپ کو دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا آپ سور کا گوشت کھائیں۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو سمجھ گئے، مجھے بتائے کیا سمجھے؟ پھر سفر آپ بتائیں گے۔ ہاں یہ ہے نا روایت میں، اس سور کا گوشت کھانے سے انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ کہا تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، بیوی تو بات نہیں مانتی، وہ تو ہاتھ ملانا فخر محسوس کرتی ہے نا، وہ نامحرموں سے فخر محسوس کرتی ہاتھ ملائے، اور تو بھی مسلمان ہے، تیرے پاس ایک راستہ ہے، تو بیوی جیسا بن جا، بے غیرت بن جا کہ صحیح ختم۔ ہاں بے غیرت بن جا، سور کا گوشت کا، اس کو معلوم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ اگر کوئی سور کا گوشت کھائے تو بے غیرت بن جائے گا، بس تو بے غیرت بن جا، پھر بیوی کے ساتھ جو ہاتھ بھی ملائے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے نوش جان۔ اور آج ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے کیا کہتے ہیں کہ بس یہاں جب آ جاتے، جب حلال گوشت مل جاتے پھر بھی توجہ اس طرف نہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے اس میں کیا مزہ ہے یار، کھائے نوش جان۔ جس چیز سے اسلام نے منع کیا اس میں ہمیں زیادہ شوق ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس چیز سے ہمیں منع کیے زیادہ شوقین اسی چیز کے، جس کو حلال سمجھے اس پہ ہم شوق ہی نہیں کرتے۔ جب حلال گوشت مل جاتے تو تمہیں حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو برگر مرگر آپ لوگ کھاتے ہیں نا بڑے شوق سے، بس آغا صاحب حلال ہے، ہاں ہر چیز حلال ہے، ہم کھاتے جائیں، حلال کا خود ٹپا لگاتے ہیں، خود ہی صاحب شریعت بنے، خود کہتے ہیں، خود شریعت کا قانون چلاتے، کہتے ہیں میں مولانا صاحب یہ حلال ہے، بس کا ہی حلال ہے۔ اس طرح نہیں ہے عزیز من، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے وجود میں اس طرح کے حرام جاتے اسی طرح جائے نا، ایک ابھی چند مجالس میں حرام کے اوپر پڑھوں گا کہ حرام کا لقمہ حرام کے کیا اثرات ہیں، اس سے کیا حالت پیش آتی ہے اور کیا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام انسان کے جسم کے اندر جائے تو 40 دن تک عبادت قبول بھی نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حلال حرام کا اگر جسم کے اندر جائے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتا، اور ہم کھا رہے ہیں، ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ جب حلال مل جاتی ہے تو ہم حرام کی شوقین کیوں ہو جاتی ہے؟ مکھن حلال مل جاتی ہے ہم حرام کا، پالائی ملائی جو بھی ہے حلال مل جاتی ہے ہم حرام کے پیچھے، گوشت حلال ہے ہم حرام کے پیچھے جاتے ہیں، کولڈ ڈرنک ہے حلال مل جاتی ہے حرام کے پیچھے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا شوق ہوئے ہمیں، ہم نے پاکستان ہندوستان میں ہم حرام خور تھے جو یہاں ہم حرام کھانے آئے ہیں، یا ہماری ماؤں نے ہمیں حرام کھلائے؟ بتائے، سوال ہے آج، میں آج کروں گا یہ سوال، ہماری ماؤں نے ہمیں حلال کھلایا حرام، پھر ہمیں کیوں شوق ہو رہا ہے کہ ہم حرام کھائیں؟ انہوں نے خیانت نہیں کی ہماری تربیت میں، ہم کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہوں گے یہاں پہ؟ اب حرام کھانے کے ذریعے سے ان کو اس کی تربیت کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں حرام کھا کے آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہماری ماؤں نے ہماری تربیت میں کوئی خیانت نہیں کی، پھر ہم کیوں خائن بن جاتے ہیں؟ وہ حرام نہیں کھاتے تھے اور ہم حرام کھانے کے شوقین ہوئے۔ افسوس کی بات۔ اب آؤں گا علامہ ہیلی کا بتاؤں گا یہ مقدمہ تک تاکہ وہ سمجھ میں آئے، کیونکہ اگر یہ واقعہ میں ڈائریکٹ بتاؤں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے، اب سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آ گئے تو پھر آخر میں نعرہ حیدری لگائیں، ابھی نہ لگائیں، جذباتی نہ ہونا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علامہ صاحب جو ہیں بیگ اٹھا کے پرانی سفر پر نکل گئے۔ اس زمانے کوئی یہ نہیں تھا کہ ٹکٹ کاٹے پائیے آسان ہو، ہمیں تو اگر ٹکٹ بھی دے دے ہم نہیں جائیں گے، کہیں کہ بھائی برسبن میں آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، بھائی ٹکٹ بھی لے جاؤ گے، چھوڑے بابا مولانا صاحب کون کا تک جائے گا، برسبن تک میں نہیں جاؤں گا، میں ریڈ لائن میں گلی میں نہیں جاؤں گا، تو آپ برسبن کی بات کر رہے ہیں۔ جا کر حلالیت کریں ان سے، آپ نے اس کا حق کھایا ہے، کہتے بابا حق کھایا ہے، چھوڑ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، یہ دقیانوسی بات ہے، ہم یہی کہیں گے آخر میں۔ جب شرم و حیا انسان سے ختم ہو جائے تو حلالیت کے مطلب ہی نہیں ہے۔ کسی کی توہین کرتے ہیں، اسے معافی نہیں مانگتے، کہتے ہیں کیوں میں کیوں معافی مانگوں، وہ آ کر معافی مانگے، ہاں غلطی تو نے کی، معافی وہ مانگے۔
ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنی جو ایسے غلطیاں کرتے ہیں، ہم کتنی لوگوں سے جا کر ہمیں معافی مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، ہماری عادت ہی نہیں ہے، ہم عابد نہیں ہیں، ہم لوگ عبودیت ہے نہیں ہمارے اندر، شکستگی ہے نہیں ہمارے اندر. جو شکستگی علی ابن ابی طالب میں تھا وہ میرے اندر ہے نہیں، کوسوں دور ہے مجھ سے. یا حسین یا علی ابن ابی طالب، آپ کو آپ کی عظمت کے صدقے میں اس ایام میں ہمیں وہ خوف دے دے جو خوف آپ کے اندر تھا، وہ عبودیت مجھے دے دے جس عبودیت کا مظاہرہ اے علی تو نے ادا کی. مانگے یہاں اس مجلسوں میں گھر نہ مانگے مورگیج والا گھر، علی ابن ابی طالب کی ولایت مانگے. جن کے ہاتھ میں یہ آیا ان کے پاس سب کچھ ہے، جن کے ہاتھ میں یہ نہ آیا ان کے پاس کچھ بھی. تو جھونپڑی میں رہیں لیکن علی کے ولا میں رہیں، تو محلوں میں رہیں لیکن علی کے ولا نہ ہو تو وہ محل تمہارے لیے خود بھی اور جہنم. سفر بعد جب سفر پہ نکل گئے، علامہ صاحب سفر پہ گئے، اور طولانی سفر ہے، پہنچ گئے، تھکے ہوئے اس گھر پہ آئے. ایشانی جو دی تھی دروازے پہ دستک دی، تھکا ہوا ہے علامہ صاحب، دستک دی تو شخص نکل آیا تو کہا السلام علیکم، پورا قصہ بتایا. یہ قصہ جو میں نے بتایا آپ کو، آپ مجھے حلال کر دیں گے؟ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے 3 بھائیوں سے آپ کی حلالیت طلب کی اور آپ بھی مجھے حلال کر دیں، معاف کر دیں مجھے. کہا ایک شرط ہے. کہا آپ جتنی بھی شرط رکھیں گے، میں اتنا دور سفر کر کے آیا ہوں، اسی وجہ سے آیا ہوں، آپ کی ساری شرطوں کو میں قبول کروں گا. کہا ایک شرط ہے، بہت مانو گے؟ کہا جتنی آپ شرط رکھیں گے میں تو. کہا اندر آ. جب اندر گئے تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ نے اس سے شادی کرنا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ آنکھیں نہیں ہیں اس کی، زبان بھی گونگ ہے، کان بھی بہرا ہے، ہاتھ بھی شل ہے، پاؤں بھی معذور ہے. میری یہ بیٹی ہے، آپ نے اس سے شادی کرنا. کرو گے؟ ایک سیب کی خاطر، وہ بھی منہ میں. اگر ہمیں بتائے ہم کیا کریں گے؟ خدا کی قسم کیا کریں گے ان سے؟ پہلے تو ہم جائیں گے بھی نہیں، یہ تو ناممکن بات ہے. اگر اس قسم کے شرط رکھیں، ہم تو ایسے ایسے شرط رکھتے ہیں کہ واہ واہ، ابھی تو آسٹریلیا ہے تو ہمارے شرط وہ آسمانوں تک پہنچتے ہیں. خود اب میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں جو اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں. ہوں میں آسٹریلین ہوں، ہوں ڈھونڈے میرے لیے. آپ خود اپنی شکل کو بھی دیکھیں، ہور کے پیچھے ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ ڈیمانڈ، یہ ایسے ڈیمانڈ ہے. اب ہور کہاں سے لائے تمہارے لیے؟ ہور چاہیے تو بہشت میں جائے، ہور ملے گا. آسٹریلیا آئے تو کوئی کمال تو نہیں کیا؟ 8 گھنٹہ کار کے اوور ٹائم لگا کے در بدر، ہاں کیا سختیوں میں گزارتے ہیں آپ لوگ. ایسا نہ کریں، ایسی ڈیمانڈیں نہ کریں. بہترین ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس خاتون سے شادی کرے جو با ایمان ہو، با حیا ہو، با پردہ. صورت ہو نہ ہو، سیرت ہونی چاہیے. ہاں، صورتوں کے پیچھے نہ جائے، سیرتوں کے پیچھے جائے. صورت کے پیچھے جائیں گے، جب گھر میں آ جائے گی نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. کھانا بناؤ، میں تو اپنے گھر میں نہیں بناتی تھی، تمہارے گھر میں کس طرح؟ واہ واہ، اچھا کھانا نہیں بنا سکتی؟ نہ بابا، میری ماں بنایا کرتی تھی، میں کہاں، مجھے تو بالکل نہیں، اجازت بھی نہیں تھی کہ میں کچن میں بھی آؤں. اچھا کپڑے نہیں میں بھی. استری سب کچھ تم کرو. ویسے بھی خدا خیر کرے ایسے مردوں کا جو اس طرح ہو جائے، پھر اس کی بیوی اس طرح. سارے کام جو ہے مرد ہی کرے بیچارے، استری بھی وہ کرے، 8 گھنٹہ کام بھی وہ کرے، کچن بھی صاف کرے، ہاں استری بھی کرے، کپڑے بھی تیار کرے. واہ واہ واہ، الامان آخر الزمان. ہاں صورتوں کے پیچھے نہ جایا کرے، سیرت. روایات میں ہے کہ ایسی خاتون سے شادی کرے جو با عزت ہو، با عفت ہو، با ناموس ہو. وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ اس قسم کی شادی کرے. آپ لوگ اس طرح کی خاتون اپنے لیے اب لڑکی کوئی ڈھونڈے، نہ کہ پھر دوسری خواہشات میں جائے. اور فیس بک پہ 10 لڑکیوں کو جو امیدوار بنائے، میں آسٹریلیا میں ہوں، وہ کہتے ہیں مجھ سے شادی کرے، وہ دوسری کہتی ہے مجھ سے شادی کرے. ڈیمانڈ ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہاں
میں تو آپ کو بتاؤں نہ کرے ایسا، کسی کے ناموس کے ساتھ نہ کھیلے. ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں. اگر کوئی ہماری بہنوں کے ساتھ اس طرح کرے ہمیں اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ پھر ہمیں بھی اجازت نہیں کہ ہم کسی اور کی بہن کے ساتھ اس طرح فیس بک پہ جو ہے نامحرم ان کے ساتھ ایسی باتیں کرے جو گناہ ہو. نہ کرنا، یہ کام غلط ہے، حرام ہے، یہ کام نہیں کرنی چاہیے. اسے خلاصہ واپس لاؤں اس دروازے پر. اب کہاں کہ اللہ آپ نے اس بیٹی سے شادی کرنی ہے نا کہ جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاں، زبان بھی نہیں ہے، کان بھی گونگے بہرے، ہاں، زبان بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی شل ہے، پاؤں بھی معذور ہیں، شادی کرنے اس سے. کہا کہ بھی شرط ہے، بالکل میں شادی کروں گا، بالکل میں شادی کروں گا. اب اس کو سنیں، اگر پسند آئے تو پھر زبردست نعرہ لگانا ہے. ابھی نہ لگائیں، سنیں اس کو کہ جب یہ کہا تو کہا کہ شادی تیار ہے، بالکل ریڈی. کہا بیٹی بابا آ جائیے اندر. جب کہا اندر آ جائے تو ذہن میں عجیب ہے، کس طرح اندر آئے؟ پاؤں ہی نہیں، آواز بھی بابا. ہاں عجب. جب وہ لڑکی اندر آئی تو بہت ہی خوبصورت، با حیا، با ناموس، با کردار، با شرافت، با عفت، با ناموس. سر نیچے. علامہ کی ایک نگاہ ہوئی تو سر نیچے. نگاہ اول حلال حرام. پھر دیکھ پتہ نہیں، خدایا ان کو عنایت کرنا. نگاہ اول کسی نامحرم کی طرف، نگاہ اول حلال حرام. ہاں حلال ہے نا کہ گھور گھور کے دیکھیں، حرام ہے پھر. نگاہ اول اگر غلطی سے کوئی نامحرم کی طرف دیکھے تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا تو پھر حرام ہے. علامہ صاحب نے دیکھو کہ واہ، تو زبان بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی ہیں، سن بھی رہی ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے. تو کہا کہ فلانا. علامہ نے سوال کیا بابا سے، کہا آپ نے کہا کہ آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، خلاصہ معذور ہیں، یہ تو صحیح و سالم ہے. کہا ہاں، میں نے اب بھی کہتا ہوں اسی طرح، میں اب بھی کہتا ہوں یہ اسی طرح ہے، جس طرح میں نے تجھے کہا ہے بالکل اسی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں لیکن ابھی تک نامحرم کو نہیں دیکھا. کان ہے لیکن ان کانوں سے حرام چیز نہیں سنی. زبان ہے لیکن اس زبان سے میری بیٹی نے گناہ نہیں کی ہے. ہاتھ ہے لیکن اس ہاتھوں سے کبھی میری بیٹی نے گناہ نہیں کی ہے. پاؤں ہے، چل کے کسی گناہ کی طرف نہیں گئی یہ بیٹی. میں نے اب بھی سچ کہتا ہوں. سمجھ نہیں آیا. نعرہ تو لگا ہے، مجھے پتہ نہیں سمجھ آئے گا نہیں آئے. سمجھ آ گیا؟ پھر بھی نہیں آیا. آ گیا؟ بتا دیجیے سمجھ آئے. میں کہتا ہوں کہ میں 5 مجالس میں بڑی کم از کم میں دیکھو اب میرے سامعین جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یا صرف سر ہلا رہے ہیں. ہاں بعد میں اگر گھر میں جائے تو بیوی سوال کرے، آپ سے سوال کرے تو آپ کہیں گے کہ مجلس میں کیا سنا. بولا میں تو بس دروازے سے نکل کے بھول گیا. آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک علامہ نے ایک عجیب مظاہرہ کیا اور خدا اس منظر کو خدا نے نقشہ کشی کی اور دیکھا کہ جس چیز کو میں نے حرام نہیں کیا وہ اس پر اتنا حساس ہوا ہے. سنیں جس چیز کو میں نے کہا پہلے میں نے کہا کہ اس سیب اگر آپ کھائیں اس صورت میں، جیسے بھائی نے بھی بتایا حرام نہیں ہے، اگر آپ ہی نہیں کہیں گے تو خراب ہو جائے گا. بس خداوند عالم اپنے اس بندے کو، پورا اس منظر کو، پورے اس داستان کو خدا نے دیکھا کہ جس چیز کو میں نے تمہارے اوپر حرام بھی نہیں کیا تو اتنا حساس ہے اور حلالیت طلب کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری ذرہ برابر بھی معصیت نہ ہو. علماء ایسے ہوتے جہاں شک بھی کرے وہاں استغفار کرتے ہیں، جہاں شک بھی کرے وہاں سر بسجود ہوتے ہیں، اور جہاں ہمیں یقین بھی ہوتا ہے ہم نہ سجدہ کرتے ہیں نہ استغفار.
یہ ہمارے اندر ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے علماء کے درمیان، کہ اگر ہمارے علماء کو جہاں شک بھی ہو، شبہ بھی ہو، وہ وہاں رو کر استغفار کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں یقین بھی ہو تو ہم وہاں استغفار تو دور کی بات ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ اب خدا کو پسند آیا علامہ کے اس کردار کو خدا نے پسند کی، جب پسند کی کہ جس چیز کو حرام بھی قرار نہیں دیا انہوں نے اپنے اوپر شک کیا اور تو حرام قرار دیا، اور رضایت طلب کی تاکہ کوئی معصیت ذرہ برابر بھی معصیت خدا نہ کی ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، تو خدا نے اسی کے، میں نے کہا پہلے جو میں نے کس واقعے کو میں نے کیوں بیان کیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر آپ نے نیکی کا کام انجام دیا یہ آپ کے راستے میں آئیں گے، ہر رات آپ مجلس سننے آتے، بچوں کو لے کر آ جاتے، خود لے کر آ جاتے، خواتین کو لے کر آ جاتے، بہنوں کو لے کر آپ لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کا ثواب کیا ہوگا آئندہ اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس برکت حسین کے صدقے میں اپنی کاروبار میں برکت دیکھیں گے، اپنی عمر میں برکت دیکھیں گے، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں روئیں گے غربت حسین پر تو حسین آپ کو اس رونے کے بدلے میں خوشیاں دیں گے۔ قبول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں ایسی بات نہیں کروں گا جس میں خود میرا عقیدہ نہ ہو، میں ایسی باتیں کروں گا جو میں خود عقیدہ رکھوں۔ آپ آتے ہیں نا عبودیت کا حق ادا کرنے، مودت کا حق ادا کرنے، تو اس مودت اور محبت اور عبودیت کے صدقے میں خدا تمہیں ایسے چیزیں عنایت کریں گے کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں، اس طرح کے علامہ صاحب کو دی بہترین با ایمان خوبصورت ترین بہترین صورت سے بھی سیرت سے بھی کردار سے بھی عفت سے بھی ناموس سے بھی۔ اچھا علامہ جیسے شخص کو کس طرح کی بیوی ملنی چاہیے؟ اسی طرح کی یار کوئی منہ اٹھا کے بیوی بن جائے، کس قسم کی اسی قسم کی نا۔ علامہ ہلی بہت بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت بزرگ، بچپن میں مجتہد بنے تھے، بچپن میں مجتہد، تو پاک خاندان ہے علامہ ہلی کا خاندان، اور اس جیسے انسان کے لیے خدا کس قسم کی جو ہے وہ بیوی ڈھونڈے، جس طرح کے بیوی زہرا سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب، اگر علی نہ ہوتے کوئی زہرا کا ہم کف نہ ہوتا، کسی کا جرت بھی نہ ہوتا۔ نعرہ حیدری! جس قسم کی بیوی اسی قسم کا مرد شوہر ہونے چاہیے، اگر علی نہ ہوتا کوئی زہرا کا ہم کف نہ ہوتا، کوئی جرت بھی نہ کرتا کیونکہ کوئی زہرا کا شوہر بنے۔ لڑکی رسول کے گھر سے اور داماد خدا کے گھر سے، لڑکی رسول کے